جب سب کی کوششیں ناکام ہو جائے تو میرے نبی کا نام کام آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے نام سے کیا ہو سکتا ہے، میں نے کہا محفل دیکھ لو نبی کے نام سے کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں بولنے والوں نے اتنا بولا لیکن کام نہ بنا، لیکن ایک نام محمد آیا کام بن گیا۔ یہ نام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب۔ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، رکھو لحد میں جس کا عزیزو پڑھ کر سنانا نام محمد، پڑھتی درودے دوڑے گی ہورے لاشا جو لے گا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر رنگت رچا جا نام محمد، اور اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد۔ آج کی یہ محفل عاشقان رسول کی محفل ہے، اور میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں 4 قسمیں اٹھاتا ہے، اور 4 قسمیں اٹھانے کے بعد میرا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اس کا تفسیری خلاصہ یہ ہے کہ ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، اور ولادت گاہ محمد رسول اللہ کی قسم۔ اللہ نے 4 انبیاء کرام کی ولادت گاہ کی قسمیں یاد کر کے اٹھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی شکل پر پیدا کیا، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ چونکہ قرآن مقدس کی ایک آیت کی 70 ہزار ظاہری تفاسیر ہے، تو ایک قول یہ بھی ہے 4 قسمیں اٹھا کر کے فرمایا جا رہا ہے ہم نے انسان کو خوبصورت جوانی عطا فرمائی، ہم نے انسان کو حسن والی جوانی عطا فرمائی، ہم نے انسان کو طاقت اور قوت والی جوانی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب انسان سوچتا ہے اللہ نے جوانی دی تو اس کے بعد کیا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے اللہ اکبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ایک قول اس پر یہ ہے کہ ہم نے انسان کو جوانی عطا کی اور پھر اس کے بعد اس کو بڑھاپے کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا، اس کو کمزوری اور مجبوری کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ یعنی پہلے تو جوانی دی، اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو بڑھاپے کے اندر ڈھکیل دیا، بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ اس سے کیا پتا چلا، حالانکہ آگے قرآن کا مضمون بتا رہا ہے اس گڑھے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے گا پھر وہ بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیلا نہیں جائے گا، وہ کمزوریوں کے گڑھے میں ڈھکیلا نہیں جائے گا۔ تو کیا ایسا بھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والوں کو بڑھاپا نہیں آتا؟ یقین جانے وہ بڑھاپا نہیں آتا ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والوں کو جو انسان کو مجبور کر دے، جو انسان کو لاچار کر دے، جو انسان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جائے۔ آج ہم اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے سامنے چونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یوتھ کے حوالے سے موجود ہے، یہاں پورا مجمع منبر سے لے کر کے سامنے تک چند افراد کو چھوڑ کر سب کے سب اکثریت جوانوں کی ہے، اور ویسے بھی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر تقریباً 60% سے زیادہ جوان ہیں۔ میری بہنیں بھی یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ بہت دیر تک آپ کا وقت نہیں دیا جائے گا، لیکن تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ اگر واقعی آپ اللہ و رسول کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ کی تھوڑی سی توجہ درکار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا کے اندر بڑی قیمتی
کی زندگی ہم لے کر کے آئے ہیں. دنیا کے اندر زندگی بڑی قیمتی ہے, اس کو اس بات سے سمجھے اللہ رب العزت نے ہر نعمت کو بار بار دینا ہے, لیکن زندگی ایک ایسی نعمت ہے, زندگی کی اہمیت سمجھو, زندگی کی قدر سمجھو, زندگی کی قیمت سمجھو. زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے یہ زندگی سب کو صرف ایک مرتبہ عطا کیا ہے. دنیا کی زندگی پہلی اور آخری مرتبہ ہے, فرسٹ اینڈ لاسٹ, اللہ اکبر, یعنی پہلی اور آخری مرتبہ ہے. اس سے پہلے ہم اس دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے, اور جب یہاں سے مر کر کے کوچ کر جائیں گے تو اس کے بعد پھر دوبارہ اس دنیا میں کبھی نہیں آ سکو گے, کوئی نہیں آ سکے گا. مرنے کے بعد پلٹ کر اس دنیا کے اندر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے. اس لیے یاد رکھنا یہ زندگی دنیا کی پہلی اور آخری مرتبہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جب یہ زندگی دنیا کی پہلی اور آخری مرتبہ ہے, ہر دن پہلی اور آخری مرتبہ, ہر گھنٹہ پہلی اور آخری مرتبہ, ہر ساتھ اور ہر منٹ پہلی اور آخری مرتبہ, زندگی کا جو منٹ گزر جاتا ہے وہ زندگی میں پھر پلٹ کر کے واپس نہیں آتا. اللہ اکبر, یہ زندگی ہے دنیا کی. اب اس میں تین انسان کی زندگی کے گوشے ہیں, تین جو وہ طبقے انسان کی زندگی کے ہیں. انسان کی زندگی کے جو ہے اللہ اکبر تین دور ہیں, ایک بچپنا ہے, اس کے بعد جوانی ہے, اس کے بعد بڑھاپا ہے, اور پھر انسان دنیا سے کوچ کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا, مرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان بوڑھا ہونے کے بعد ہی دنیا سے جائے. انسان دنیا سے بڑھاپا بھی کمزور, اور دونوں کے درمیان جو جوانی ہے وہ کمزور نہیں بلکہ طاقتور ہوتی ہے. اور طاقتور اتنی ہوتی ہے کہ اس میں انسان کے جسم کا ہر حصہ طاقتور ہوتا ہے, دماغ سے لے کر پیر تک سب میں طاقت موجود ہوتی ہے. جذبات بھی جوان ہوتے ہیں, بولنے کی طاقت بھی جوان ہوتی ہے, سننے کی طاقت بھی جوان ہوتی ہے. گویا کہ انسان جوانی کے اندر ہر اعتبار سے طاقتور ہوتا ہے. بچپنے میں انسان اگر کوئی کام کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا, بہت مجبور ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر بڑھاپے میں بھی کرنا چاہے تو انسان نہیں کر سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن جوانی کے اندر اگر وہ کدال لے کر کے پہاڑ کو کھودنا چاہے اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا چاہے تو وہ پہاڑوں کو بھی کاٹ سکتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں کو کاٹ کر کے جو دنیا میں رستے بنائے جا رہے ہیں, آپ ان کی زندگی کو دیکھیں, آپ ان کی ایج کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ اکبر نوجوانوں نے کیا کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر, بدر و احد میں جو فاتحین تھے وہ سب جوان تھے, خندق کھودنے والوں کی اکثریت جوان تھی, خیبر کا فاتح جوان ہے. اللہ اکبر, یعنی کہ آپ دیکھیں اسی طریقے سے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا پہلا مبلغ بنا کر حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا وہ بھی جوان تھے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آنے والے تیر کو اپنے سینے پر روک لیتا تھا. اس وقت پر میری عمر اتنی تھی کہ ابھی میرے چہرے پر داڑھی کے بال بھی مکمل نہیں آئے تھے. پتا چلا کہ جوانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دی ہے, اور اسلام کا پرچم جو بلند ہوا ہے وہ جوانوں سے ہوا ہے. آپ اسی طریقے سے دیکھیے سندھ کی سرزمین پر محمد بن قاسم جو آئے تھے, اللہ اکبر, وہ بھی 17 سال کا جوان تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اندلس کے ساحل پر جن لوگوں نے کشتیاں جلائی تھی حضرت طارق بن زیاد کے ساتھ, وہ سب کے سب جوان تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ کو ہر جگہ پر جوان ہی جوان نظر آئیں گے. اللہ اللہ, اسی لیے دنیا ٹارگٹ کرتی ہے جوانوں کو. اللہ اکبر, دنیا اچھی طریقے سے جان چکی ہے. اللہ اکبر, بیت المقدس پر جنہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا, صلاح الدین ایوبی کے سارے ساتھی وہ سب کے سب جوان تھے. اسی طریقے سے فتح مکہ کے
اندر جو 10,000 کا لشکر جا رہا ہے وہ سب کے سب جوان ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو لوگوں کو ٹینشن کس بات سے ہے؟ مسلم جوانوں کی جوانی سے ٹینشن ہے. پوری دنیا لرزہ پر اندام ہے کہ مسلم جوان جس دن اپنے مقصد کی طرف آ جائیں گے. بہت دل کے کانوں سے سننا مسلمانوں، فتح پور اور ارد گرد سے آنے والے میری قوم کے جوانوں، یہ بہت دھیان سے آپ کو سننے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. دنیا اپنی تاریخ کو جانتی ہے کہ یہ مسلم جوان ہیں جنہوں نے زمین کا سینہ چیرنے کی طاقت ان کے بازوؤں کے اندر موجود ہے، جنہوں نے خندق کھود کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، جنہوں نے کشتیاں جلا کر کے لوگوں کو عزم مصمم کا اللہ اکبر ایک نیا تصور عطا کیا ہے. اللہ اکبر. جنہوں نے ہند اور سندھ کی سرزمین پر اسلام کی عظمت کو چار چاند لگائے ہیں. اسی لیے دنیا جانتی ہے کہ مسلم جوان جس وقت اپنے مقصد کی طرف رخ کرتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو پھر کیا جائے کہ مسلم جوانوں کو ان کے مقصد سے ہٹایا جائے تاکہ یہ اپنے ایم سے ہٹ جائے، اپنے مقصد سے ہٹ جائے، زندگی کا مقصد یہ فراموش کرتے. اب پھر یہ کیسے ہٹاتے ہیں؟ دنیا کی باطل طاقتیں، دنیا کی اسلام دشمن قوتیں آپ کو اپنے مقصد سے ہٹاتی کیسے ہیں؟ اگر وہ گھر گھر آ کر کہیں گے کہ اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ تو دنیا جانتی ہے مسلم قوم اتنی ضدی قوم ہے کہ اگر ان کے گھر پہ آ کر کہیں گے کہ اسلام چھوڑ دو اور اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ، یہ اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتے ہیں لیکن یہ اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے، اپنے مقصد سے ہٹ نہیں سکتے، کیونکہ وہ مکے کی سرزمین پر بلال حبشی جیسے جوان کی زندگی کو دیکھ چکے ہیں. جس وقت مکے کے گنڈوں نے حضرت بلال حبشی کو اسلام سے ہٹانے کے لیے مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا تھا، بلال حبشی تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر بھی مسکراتے تھے اور اسلام کے دشمنوں سے کہتے تھے تم بلال کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہو مگر بلال سے اس کا ایمان نہیں چھین سکتے. حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں، مکے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں حضرت بلال کے گلے کی رسی ڈال دے دیتے. وہ مکے کے چھوٹے چھوٹے بچے اس رسی کو لے کر کے حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے پھرتے. تب بھی بلال سے کہا جاتا بلال اسلام چھوڑ دو، مذہب اسلام چھوڑ دو، اسلام کی تعلیم سے دستبردار ہو جاؤ. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سیدنا بلال احد 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 کی صدائیں لگاتے. اللہ تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. پتا چلا کہ مسلمانوں کو مار کر کے، مسلمانوں کو دھمکیاں دے کر کے، مسلمانوں کو پیروں تلے کچل کر کے نہ ان کا دین لیا جا سکتا ہے، نہ ان کو مذہب سے ہٹایا جا سکتا ہے. تو اب دنیا نوٹنکی طور پر، ڈرامائی طور پر اور زیر زمین کے گندے منصوبے کے طور پہ اب دین سے ہٹانے کے لیے، مذہب سے ہٹانے کے لیے، مسلک سے ہٹانے کے لیے، مقصد سے ہٹانے کے لیے چند چیزوں کا استعمال کرتی ہے. کیا ان کو یہ نہ کہو کہ مذہب چھوڑ دو، ان کو یہ نہ کہو کہ مسلک چھوڑ دو، ان کو یہ نہ کہو کہ دین چھوڑ دو، ان کو الجھا دو گناہوں میں، ان کو الجھا دو آوارگی میں، ان کو الجھا دو عیاشی میں. اور پھر کیا کرو؟ کبھی نشے کے نام پر ان کے محلے میں نشے کو پروموٹ کرو، نشہ بیچو، بلکہ نہ بکے تو سستے میں گفٹ کرو تاکہ ان کے جوانوں